اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، شریعت اسلامی میں جمعے کے دن کے خاص احکام، فضیلت اور بے شمار برکتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جمعے کے دن حکم ہے کہ ایک انسان جمعے کی تیاری کرے، غسل کرے، گھر سے سیر چشم ہو کر آئے، جو اس کے پاس اچھا کپڑا ہو اسے پہنے، ممکن ہو موجود ہو خوشبو لگائے، مسواک کرے اور ان تمام چیزوں کا اہتمام کر کے مسجد میں آئے۔ مسجد میں آنے کا خصوصی حکم دیا گیا ہے کہ جب جمعے کے دن جمعے کی اذان ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، یعنی جمعے کی اذان کے بعد سوائے جمعے کی تیاری کے اور کوئی پہلے سے جائز کام بھی ممنوع اور روک دیا جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص تجارت کر رہا ہے، خریداری کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، اذان جمعے کی ہو گئی تو ان تمام کاموں کو روکنا ضروری ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو روک دو، منع کر دو۔ تو خریدنا اور فروخت کرنا، بیچنا، تجارت کرنا، معاملات کرنا، عقد کرنا، ایگریمنٹ کرنا، یہ ساری چیزیں جمعے کی اذان کے بعد موقوف ہو جاتی ہیں اور ان کا کرنا جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جمعے کی تیاری کی جائے اور مسجد آیا جائے۔ جمعہ کہتے ہی ہیں جامع مسجد، یعنی تمام مسجدوں کے نمازیوں کو جمع کرنے والی مسجد کا نام جامع ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ ایک ہی مسجد ہو اور اسی میں وہ جامع مسجد ہو۔ محلے کی ساری مسجدوں کی نماز جو محلے میں 5 وقتہ پڑھی جاتی ہے، وہ سب کے سب لوگ جامع مسجد میں جمعے کی نماز ادا کریں۔ اور باقاعدہ حکم ہے کہ جب تک ایک مسجد بھر نہ جائے، مکمل نہ ہو جائے اور اس میں بالکل گنجائش نہ ہو تو معتبر علماء سے پوچھنے کے بعد ہی کسی دوسری مسجد میں ایک شہر میں جمعے کی نماز جائز ہوتی ہے۔ بالکل دو ٹوک مسئلہ ہے۔ اس لیے پہلا حکم یہ ہے کہ جب اذان ہو تو مسجد میں آنا ضروری ہو جاتا ہے، اور جتنی چیزیں اور جتنی رکاوٹیں اس میں ہوں وہ سب ممنوع ہو جاتی ہیں۔ جب نماز اللہ کے ذکر کی طرف اللہ بلا رہے ہیں، ذکر سے مراد خطبہ ہے، نماز ہے، پھر اللہ نے فرمایا کہ جن چیزوں کو ہم نے روک دیا تھا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز ختم ہو جائے، جماعت ہو جائے تو پھر پھیل جاؤ، اور پھیل جانے کے بعد وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا رزق تلاش کرو، یعنی تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا، کام کرنا، مزدوری کرنا، اور جتنے کام ہیں پھر دنیا چل پڑے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد ہی میں آپ بیٹھے رہیں۔ نماز ہو گئی تو جو چیز روک دی گئی تھی، اگرچہ وہ جائز تھی، خریدنا، فروخت کرنا، بیچنا سب جائز تھا، لیکن اس وقت کے لیے روک دی گئی تھی، پھر وہ چیز حلال کر دی گئی۔ اسی واسطے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج بھی جو ہے عرب ممالک میں بہت سارے لوگ جمعے کی نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ باہر چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتے ہیں، دکانیں چھوٹی چھوٹی لگ جاتی ہیں، گویا عمل ہوتا ہے اس پر کہ وہ تجارت فوراً شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے اس پہ برکت رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، چاہے تم تجارت کرو، کوئی معاملہ کرو، اللہ کی یاد کو باقی رکھو۔ اصل ذکر کیا ہے؟ اصل ذکر یہ ہے کہ جس وقت شریعت کا جو حکم ہے اس کو بجا لانا، یہ ہے یاد رکھنا۔ اور جو اللہ کے اذکار ہیں، جو مسنونہ ہیں، جو آپ جانتے ہیں تسبیحات، اور سب سے بڑا ذکر قرآن کی تلاوت، یہ ان تمام چیزوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ پھر کہا گیا کہ واللہ خیر الرازقین،
کہ اور اللہ بہترین روزی دینے والے ہیں. ظاہر ہے اللہ ہی روزی دینے والے ہیں. یعنی یہ وقتی طور پہ اگر آپ کو یہ لگے کہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ مسجد میں گزرا تو کہیں تجارت میں نقصان نہ ہو جائے، تو یاد رکھو اللہ بہترین روزی دینے والے ہیں. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر میں بے شمار تجارت ہو جاتی ہے اور منافع آ جاتے ہیں. اس لیے پہلا حکم یہ ہے کہ جمعے کی اذان ہو تو فوری طور پہ مسجد میں آنے کی اقدامات کیے جائیں. پھر ذکر یعنی خطبہ سنا جائے، خطبے میں خاموش رہا جائے اور اس دوران شور نہ کیا جائے. بچوں کو سمجھایا جائے، تربیت دی جائے کہ وہ جو ہے بڑوں کے ساتھ جو نماز پڑھیں اس پہ شور شغب نہ کریں، اور اس کے بعد پھر نماز کے بعد جو سنتیں ہیں وہ پڑھی جائیں، اور پھر اس کے بعد جس طرح دنیا ہے وہ چل پڑے اور اللہ کے احکام کی پابندی کی جائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.